شیخ عبد الماجد دامت برکاتہم نے یہ واقعہ بتایا ہے انگلش میں، جس کو میں اردو میں تبدیل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ عبد الماجد کو ایک شخص نے یہ واقعہ بتایا اور اس واقعے نے شیخ کو رلا دیا، شیخ عبد الماجد کو بہت رلا دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھا تھا، بہت پریشان لگ رہا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا بیٹھا ہوا تھا، جس طرح پریشان آدمی، بے بس آدمی جو ہمت سے ہار چکا ہے، جس طرح سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں نا، ویسا بیٹھا ہوا تھا ایک شخص۔ تو ایک نوجوان نے ان کو دیکھا اور جا کر پوچھا کہ چاچا، انکل، کیا ہوا آپ کو؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس انکل نے جواب دیا کہ بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ انکل آپ کہاں سے ہو؟ تو اتفاقاً وہ دونوں ایک ہی شہر سے تھے، ایک ہی شہر سے بلونگ کرتے تھے، اور وہ انکل مسلمان بھی تھے۔ آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان بھی تھے۔ تو اس شخص نے اس انکل کو پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو اس انکل نے جواب دیا کہ اے کاش میں تمہیں اپنا درد سمجھا سکتا، لیکن میرے دل میں اتنا درد ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ پھر کہا کہ میں کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا اور ہم انتہائی غریب تھے اور ہمارے پاس کچھ موجود نہ تھا، مال و دولت کچھ موجود نہ تھی۔ پھر میں نے یہاں شادی کی، پھر مجھے 2 بچے ہوئے، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا تھا اور مالدار بننا تھا، صرف اور صرف مال کمانا تھا اور مالدار بننا تھا۔ پھر میں نے محنت کی، بہت محنت کی، محنت کے نتیجے میں آج میرے پاس 11 گھر ہیں اور بے شمار دکانیں ہیں۔ مجھے پیسوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس میں جو چاہے خرید سکتا ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کتنا نقصان میں ہوں، اور میری تمنا یہ ہے کہ کاش میں اپنے گزرے ہوئے وقت میں واپس جا سکوں اور حالات کو درست کر سکوں۔ پھر اس انکل نے اس نوجوان کو بتایا کہ میری بیٹیاں ہیں جو بالغ ہو چکی ہیں، اور ہر روز میری بیٹیوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات کلب کو جاتی ہیں، پارٹی کو جاتی ہیں اور ناچ گانا کر آتی ہیں، ناچ گانے کے لیے کلب اور پارٹی کو جاتی ہیں۔ اور میں نے بہت مرتبہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بیٹیاں غیر مردوں کو میرے گھر پر لاتی ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتی ہیں، غیر مردوں کو میرے گھر پر لاتی ہیں، میری موجودگی میں گھر پر لاتی ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سچا واقعہ ہے، یہ جھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہماری امت میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس گناہوں سے دور رکھا ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت صحیح کی ہے، ورنہ تو امت میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سچا واقعہ ہے، پھر کہتا ہوں یہ سچا واقعہ ہے۔ اور وہ انکل یہ بتانے کے بعد رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے ایک مرتبہ کہا کہ کچھ تو شرم کرو، ہاتھ جوڑ کر کہا کچھ تو شرم کرو، تم ایک عورت ہو اور تمہاری عزت مٹی میں مل رہی ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اے میری بیٹیوں، کچھ تو شرم کرو۔ تو میری بیٹیاں مجھے جواب دیتی ہیں کہ اے بوڑھے آدمی، اے کمزور آدمی، اپنا منہ بند کر، ہم وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا۔ اور ان کی ماں یعنی میری بیوی ان کو کچھ نہیں کہتی، بلکہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو جو اچھا لگے ان کو کرنے دو، تم ان کو کچھ مت کہو، ان کے معاملات میں تم دخل اندازی مت کرو۔ اللہ اکبر! یہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟
ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی اولاد کو اسلام نہیں سکھاتے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم سے ان کی تربیت نہیں کرتے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کی نافرمانی، بچوں کی بدبختی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو اسلام پر نہیں رکھتے۔ سوچنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، کتنا دکھ پہنچتا ہوگا کہ میری امت کی ایک بیٹی ایسا کر رہی ہے، میری امت کی ایک خوبصورت بیٹی ایسا کر رہی ہے، زناکاری میں مبتلا ہے اور ایسے ایسے سنگین جرم کر رہی ہے۔ کتنا دکھ ہو رہا ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوچنے والی بات ہے۔ بے شک حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی خبر ہے، امتیوں کے اعمال کی خبر ہے۔ یہ حدیث کی بات ہے، صحیح حدیث ہے۔ یہ بتانے کے بعد اس انکل نے پھر کہا کہ اگر میرے پاس کچھ مال و دولت موجود نہ ہوتی، کہ اگر میرے پاس کچھ مال و دولت موجود نہ ہوتی، اگر میں ایک ٹوٹے پھوٹے جھوپڑی کے مکان میں ہی ہوتا تو کچھ غم نہیں تھا، تو میں بہت سہمت تھا، کچھ غم نہیں تھا، لیکن اگر میری بیٹیاں اسلام پر ہوتی اور صحیح راستے پر ہوتی تو مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ اگرچہ کہ میں ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں ہی ہوتا اور بے شک غریب ہی ہوتا، اگر میری بیٹیاں صحیح راستے پر ہوتی اور اگر اسلام کے راستے پر ہوتی تو میں بہت خوش تھا اور بہت متفق تھا۔ تو اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینی چاہیے، اسلامی تربیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت، اسلامی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلانے کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر رکھنے کی اپنے اولاد کو، اور ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب